کچھ لوگ جائے نماز کی جگہ پر رومال، دوپٹہ یا کوئی اور کپڑا بچھاتے ہیں اور اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان فرش پر نماز پڑھ رہا ہے تو جائے نماز کے علاوہ اگر کوئی اور دوسری چیز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کپڑا ہی کوئی نہیں بچھاتے، نہ کوئی کپڑا نہ کوئی جائے نماز، وہ ایسے ہی صاف ستھرا فرش دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مقبول ہوگی یا مقبول نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جو نماز پڑھنے کی جو صورتیں ہیں اور نماز کے جو شرائط ہیں، کوئی بھی فرض اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے غسل ہو، چاہے وضو ہو، کوئی بھی ہم رکن کو ادا کر رہے ہوں، کسی بھی فرض کو ادا کر رہے ہوں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو فرائض ہیں وہ فرائض ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا جو نماز کے شرائط ہیں وہ شرائط پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ شرائط پورے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ شرائط میں ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی، پھر آپ نماز کو کتنی بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن جو چیزیں شرط ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے، جو ایسی شرطیں ہیں کہ بھئی نماز جس کے بغیر جائز ہی نہیں ہے، جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، میری اس پر مکمل ایک ویڈیو موجود ہے فرائض نماز اور شرائط نماز پر، کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون کون سی چیزیں شرط ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو جا کر دیکھ لیں یوٹیوب پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ مکمل طریقہ اور شرائط اور واجبات اور مستحبات ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی انسان بغیر جائے نماز کے نماز کو ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیں، ان میں نماز کے جو شرائط ہیں نا، اس میں ایک خاص شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ تو جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، تو جگہ کا پاک ہونا میں یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ وہاں پر جو چیز بچھی ہوئی ہے بس اس کا پاک ہونا شرط ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا فرش پاک ہے، صاف ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کسی پاک صاف کپڑے کو بچھایا۔ جائے نماز کیا ہے؟ جائے نماز کس کو کہتے ہیں؟ جائے نماز یا مصلی، جائے نماز ہو یا مصلی، اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ اب آپ اگر کسی رومال پر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ جائے نماز ہو گئی، مصلی ہو گیا۔ کسی پاک صاف ستھرے کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو وہ آپ کا پاک صاف ستھرا کپڑا جو ہے وہی جائے نماز ہو گیا، وہی مصلی ہو گیا۔ اب خصوصی طور پہ ہم رومال یوز کر رہے ہیں، اس سے منہ پوچھ رہے ہیں، یا اس میں کسی طرح کی نجاست لگنے کا اندیشہ ہے، اب خصوصی طور پہ جائے نماز ہے کہ بھائی جائے نماز کو ہی ہم بچھائیں گے، اس کے اوپر نماز پڑھیں گے، وہ صرف اسی کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اگر ہم سڑک کے اوپر نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا جائز ہے مجبوری کی حالت میں، اگر ہم کھیت پر نماز پڑھیں تو بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگر ہم کسی بھی دنیا کی پاک سرزمین پر زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو نماز کا پڑھنا جائز ہے۔ لیکن مسجدیں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کے لیے ہی ہیں کہ بھئی وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ اسی صورت سے آپ کوئی بھی پاک صاف ستھرا کپڑا بچھا کر نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جائے نماز خصوصی طور پہ ہے کہ بھئی اس پر صرف ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہی ہم نے خاص کپڑے کو منتخب کیا ہوا ہے، وہ جائے نماز ہو گئی، یا اس کو آپ مصلی کہہ لیں عربی میں۔ تو بہرحال اگر آپ نے کوئی کپڑا نہیں بھی بچھایا ہے مجبوری میں، بہتر یہی ہے کہ کپڑا بچھا لیا جائے، نہیں بھی بچھایا ہے، اگر پاک صاف ستھری جگہ ہے تو اس پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔